شب برات ہے، اس کے بارے میں توجہ کے ساتھ سنیں اور گھر جا کے بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان، یہ جو رات آنی جس کو کہتے ہیں شب برات، اس میں اللہ جل جلالہ نوالہ خاص توجہ فرمائے۔ تم لوگ بھی کہتے ہو اپنے بچے کو توجہ دو، جی استاد بھی توجہ دیتا ہے، پیر بھی توجہ دیتا ہے، تو یہ بات توجہ والی تو عام ہے، سب سنتے رہتے ہیں، اس لیے سنو، غور سے سنو۔ اللہ بھی توجہ دیتے ہیں، اللہ بھی خاص توجہ فرماتے ہیں اس شب برات میں، اور ایسی توجہ فرماتے ہیں کہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر وہ رہ جاتا ہے جو کینہ ور ہے، جو مشرک ہے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی، کہ ایک روز رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، جب آنکھ کھلی تو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی، تو تلاش کرنے پر جنت البقیع میں ملی۔ بس ایک بات تو یہاں یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا بس اسی ایک رات میں ہے، اور اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں قبرستان جا رہا ہوں۔ اب جو قبرستانوں میں عام طور سے میلے و ٹھیلے لگتے ہیں اور دنیا بھر کی خرافات، یہ خود ہی سوچے کتنے بڑی بدعات ہے، ثواب کے بجائے عذاب ہوتا ہے۔ شب برات میں کہیں کسی مسجد میں اکٹھا ہو کر شور مچانا، جس طرح ہمارے یہاں رواج ہے، بس مغرب کے بعد جو ہے وہ اعلان شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے بھی شور مچاتے رہتے ہیں، بڑے بھی شور مچاتے رہتے ہیں۔ اول تو بس یہی کام ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام تو ختم ہو گیا، بس وہ چندے کا کام ہی ہوتا ہے، اور محلے میں کوئی کچھ کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے، بیمار بھی پریشان، دل کا بیمار بھی پریشان، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ چاروں طرف جو شور مچتے ہیں، خدا کی پناہ، بس یہ رواج پکڑ لیا ہے مسجدوں میں، اپنا شور مچاتے رہو اور چندہ اکٹھا کرتے رہو، ٹیلے لگاتے رہو، مسجد کا ادب احترام سب ختم۔ تو اس رات کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے گئے کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ قبرستان جا رہے ہیں، تلاش کرنے سے پتہ چلا ہے۔ جب مل گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آج رات جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، اس رات کے اندر اللہ جل جلالہ بنی کلب ایک قبیلہ ہے، یہ سب سے زیادہ بکریاں اسی میں ہوتی تھی، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں، مگر یہاں پر بھی مستثنیٰ فرمایا مشرک کی مغفرت نہیں، اور فرمایا کینہ ور کی مغفرت نہیں، اور فرمایا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی مغفرت نہیں، جو قطع رحمی کرنے والے ہیں ان کی مغفرت نہیں۔ اور اگلی بات سنو، خاص طور سے سنو، سب کو سناؤ جا کے، جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ لنگی رکھنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں۔ احساس ختم ہو گیا ہے کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے، ایسی بابرکت رات میں بھی الگ کر دیا گیا۔ اور ایک تیسری بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ بھی تم نے بارہا سنی ہوگی، فرمایا سورج غروب ہوتے ہی بس اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کوئی سائل اس کا سوال ہو، ہے کوئی بخش اس کا طالب اس کو بخش، ہے کوئی حاجت مند
اور یہ اعلان کے ساتھ یہ صبح صادق تک اللہ اکبر پوری رات یہ اعلان. اور ہمارے بچے پٹاخے بجاتے ہیں. خود سوچو ہم جو ہے وہ حلوہ کھا کے اپنا پڑھ کے سو جائیں. اس رات میں ہم حلوہ بڑھیا بڑھیا کھانے پکاویں اور کھاویں اور پڑھ کے سو جائیں. کتنی غلط بات ہے, کتنی بڑی ناقدری ہے. اوپر سے اعلان ہو رہا ہے, اوپر سے اعلان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. لیک اور اللہ کو فرق ہوتا ہے جی. بلا بلا کے دیا جا رہا ہے اور ہم خرافات میں لگ رہے ہوں. ہم راتوں نیٹ چلا رہے ہیں. ایسی بابرکت رات, شب برات, جہنم سے بری ہونے کی رات, اور ہم پھنسنے کے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک بہانے بناتے ہیں, اپنے مخلوق کو نوازنے کے بہانے بناتے ہیں اور ہم پھنسنے کے بہانے بناتے ہیں. ایسی بابرکت رات میں بھی بھائی پٹاخے بجانا اور بس حلوہ خوب اہتمام کے ساتھ بنانا, اس کو لازمی سمجھنا جی, اور پوری رات اپنا ننگے ناچ دیکھنا. ایسی رات میں ایسی بابرکت رات میں بھی عشاء کی نماز نہ پڑھنا, مغرب کی نماز نہ پڑھنا, فجر کی نماز نہ پڑھنا. خود ہی اندازہ لگا لو بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں. بس اسی سے ابھی نماز سے پہلے ایک مہمان معلوم کر رہا تھا ان حالات میں کیا کریں. بس کرنا کیا, یہی کرنا جو مسلمان کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا. احساس ختم ہو گیا ہے. ہمارے مذہب اسلام کے خلاف قانون پاس ہو رہے ہیں اور مسلمان کو احساس نہیں ہے. جو مسلمان کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے. مسلمان داڑھی رکھ سکتا ہے, سارے مسلمان داڑھی ٹوپی لگا لیں, ان کا تو پیشاب نکل جائے گا. یہ کیا ہمارے خلاف, ہماری شریعت کے خلاف کیا قانون پاس کریں. کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. سارے مسلمان ٹوپی اوڑھ لیں اور داڑھی رکھ لیں, اتنا ہی ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار. جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں, اللہ سے دعا مانگے. تہجد کی نماز پڑھیں, بلک بلک کے دعا مانگے, اللہ اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے. یہ کام کرنے کے یہ کام کریں. اپنے گھروں میں کہنا سننا کریں. بھائی حالات دیکھ لو کیسے ہو رہے ہیں جی. جو علمی, جو ایمان, جو تحفظ ایمانی کی جگہ ہے جی, مرکز بند پڑا ہے, کسی کو کوئی احساس نہیں. ایمانی کی قدر نہیں, مرتد ہو رہے, نعوذ باللہ. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی. ہاں ایک کام یہ کرنے کا ہے. اب دیکھو نا حجاب کے خلاف جی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے مسلمانوں, اپنے کالج بنا لو. یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے کی شادیاں کر رہے ہو, ارے بھائی اپنے اپنے محلے میں اپنے کالج بنا لو. یہ ہے کام کرنے کے مسلمانوں کے. یہ تعلیم میں پیچھے ہٹ گئے ہیں سب سے زیادہ. اور یاد رکھو پوری دنیا میں تعلیم و تربیت کا جو اثاثہ, جو سامان, جو انتظام مسلمان کے پاس ہے, دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. جتنی مساجد, ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے. جتنے مدارس, جتنے خانقاہیں, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, پوری دنیا کے اندر جتنی کتابیں, جتنے انتظامات مسلمانوں کے پاس ہے, کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں پوری دنیا میں. مگر یہ ناقدری ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ پیچھے تعلیم و تربیت میں مسلمان ہٹا ہوا ہے. کرنا نہیں چاہتا ہے, کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے. ماں کی جو ذمہ داری وہ ادا نہیں کر رہی ہے, وہ اپنا نیٹ چلا رہی ہے. وہ بچے کو چڑچڑا سا بنا رہی ہے, وہ امام کے بھی کام نہیں چھوڑتی ہے. ایسی ہی ماں تلاش کرتے ہیں, اپنے بچوں کی ماں ایسی تلاش کرتے ہیں جو ہمارے بچے کو چڑچڑا بنا رہے. چھوٹے چھوٹے بچے, کتنے بچے کہہ رہے سر میں درد, کیوں درد ہے یہ, وہ رات دن وہ نیٹ چل رہا ہے. شراب میں کوئی نشہ نہیں ہے جی, اس کے مقابلے میں جو نیٹ میں, جو ٹیلی ویژن کی شوؤں میں نشہ ہے, اس کے مقابلے میں شراب میں کوئی نشہ نہیں. مگر احساس ختم ہے کہ یہ بھی کوئی نشہ ہے. تو ان بچوں کے اندر ایسا نشہ بھرا جا رہا ہے, وہ امام کے پاس لگتا ہی نہیں ہے. اور اگر امام صاحب بھی ایسا ہی تلاش کر لیا نیٹ چلانے والا, بس پھر وہ کریلا اور نیم چڑھا. تمہیں چاہیے سستا امام, تمہیں ایسا سستا امام چاہیے جو کچھ نہ لے, ایسا اچھا لگتا تم کو. بس بچوں سے فیس بھی نہ لے سکے,
اس کے 10 روپے فیس لینے پر بھی اعتراض ہے. وہ ایک کمی کر دو اس کا بستر باندھ دیں. مسجدوں کے نظام خراب کر دیے ہیں. وہاں تعلیم تربیت جو محلے کی مسجد میں امام صاحب کر سکیں گے وہ دارالعلوم میں بھی نہیں ہونے کی. جو گھر میں ماں باپ تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں وہ کہیں نہیں ہو سکتی ہے. جو مسجد کے مکتب میں تعلیم ہو سکتی ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتی ہے. مگر یہ بنیادی نظام سب نے خراب کر دیا. تو مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہیں مگر یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایسا نیٹ ایسا موبائل آ گیا بس اس میں سارا نظام درہم برہم کر دیا ہے. یہ سب ہمارے گناہوں کا عذاب ہے. ہم نے ناقدری کی ہے, بہت زیادہ ناقدری کی ہے. ہم نے اپنے اکابر کی امانتوں میں خیانت کی ہے. ہم نے ان مدارس میں خیانتیں کی ہے. ہم نے ان مراکز میں خیانتیں کی ہیں. جو تعلیم دی تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے, جو تعلیم دی تھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو تعلیم دی تھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو ہمارے اکابر بتا گئے ہیں ان مراکز کے بارے میں, تبلیغ کے بارے میں, خانقاہوں کے بارے میں اور ان مدارس کے بارے میں ہم نے کھلم کھلا خیانتیں کی ہیں. یہ سب اللہ کا عذاب ہے. گھر گھر میں خیانت اور ان سب جگہوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں. ان خیانتوں کا یہ عذاب ہے جو یہ صورت اختیار کر رہا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں پر حملہ, اسلام پر حملہ, شریعت پر حملہ, یہ سب ہم نے موقع دیا ہے. آج بھی مسلمان اپنے اصول بس سیدھی بات ہے جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنوی نے برما والوں کو جا کے سمجھایا تھا اور انہوں نے خلاصہ بتایا تھا. بس خلاصہ یہ ہے تم شریعت کی حفاظت کر لو, یہ شریعت تمہاری حفاظت کرے, کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے کوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے بس تم ایک اسکیم کر لو, ایک ترکیب کر لو, تم شریعت کی حفاظت کر لو, تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ہم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا ہے. شادیوں میں کیا, غمیوں میں کیا, خوشیوں میں کیا, کپڑوں میں کیا, چہروں میں کیا, جی ہر جگہ پر ہم نے اپنی شریعت کو چھوڑا ہے. اس لیے بھائی دوستو یہ سب ہمارے اوپر مسلط ہونے ہی ہوئے. جب اعمال بگڑیں گے پھر حکام ایسے آنے ہیں. یہ تو ہم اپنے اعمال کو بگاڑ کے خود بلا رہے ہیں. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح ہو جاوے تو بھائی دوستو اپنی شریعت کو مضبوط پکڑ لو. جو ایسے کام کوئی حکومت منع نہیں کرتی ہے ان کاموں کو بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. جن کاموں پر شریعت کے ابھی تک حکومت نے پابندی نہیں لے رہی ہے وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو پھر وہ پابندی لگتی ہے اور کیا ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو جھنجھوڑو, اپنے شاگردوں کو جھنجھوڑو, اپنے مریدوں کو جھنجھوڑو. بار بار کہتے رہو, پیر پکڑنے پڑے, خوشامد کرنی پڑے, ان کی خوشامد کر کے ان کو گناہوں سے روکو. تقوی پرہیزگاری سمجھاؤ, اندر سے لالچ کو نکالو. استعیذوا باللہ من الطمع, لالچ سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ سے دعائیں مانگو, 5 وقت دعائیں مانگو, آخری وقت میں بھی دعا مانگو. یہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے, بہترین ہتھیار ہے. جب کام کرو گے تو کام ہوگا, جنگل میں منگل بنتا چلا جائے گا. ہر جگہ ترقی ہوگی انشاءاللہ, مگر وہ جب ہی ہوگی جب پابندی ہوگی. معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. کیا سبق پڑھانے کا معمول ہو, کیا تصویر پڑھانے کا ہو, جی وہ سب معمولات کی پابندی اخلاص کے ساتھ جب ہوگی تو اس میں ترقی ہوگی. تو یہ شب برات اس کا خیال رکھیں. ایک بستی کی خبر ملی کہ وہاں ایک بھی پٹاخہ نہیں بجا. میں نے پوچھا کیا ترکیب اختیار کی, انہوں نے بتایا ہمارے مساجد کو جو ائمہ ہیں اور ہمارے ہاں جو مکتب 3 مدرس ہیں ان سب نے مل کر بچوں پہ قبضہ کیا. جب بچوں پہ قبضہ کر لیا سب نے مل کر, بس سب سے بڑا عذاب ہمارے لیے یہی ہو گیا کہ ہمارے ہاں تو گھر گھر میں اختلاف ہے. کوئی کسی کے بچے کو چھیڑ نہیں سکتا. گھر گھر میں جو پارٹی, گھر گھر میں جو اختلاف ہے یہ کچھ نہیں کرنے دے رہا ہے. انہوں نے اتفاق کیا اور سب نے اتفاق کر کے بچوں پہ قبضہ کیا. پوری بستی میں ایک بھی پٹاخہ نہیں بجے. جب کرنے پر آؤ گے تو سب کچھ ہوگا. جی من جتا وجلا, جب محنت کرو گے, کوشش کرو گے تو اللہ کی مددیں آئیں گی. آج بھی اللہ کی مددیں آئیں گی انشاءاللہ, آج بھی انشاءاللہ اللہ کی مددیں آئیں گی. لیکن کچھ کر رہے ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں. بار بار سنتے رہتے ہوں, تم تھوڑی سی توجہ کرو. اللہ پاک کی طرف سے دھواں دار رحمت برسنے کے لیے تیار ہے, لیکن کوئی رحمت لینے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کیا جائے. اس لیے شب برات آ رہی ہے, اس کی قدر کریں, خرافات سے بچیں, جو کام کرنے کے وہ کریں. آخری بات, مبارک مہینہ آ رہا ہے, مبارک مہینہ.
मुबारक महीना आ रहा है मुसलमानों, कदर कर लो, उसकी तैयारी कर लो। जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ाया, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हमारा तो हाफिज भी कितने गैर हाफिज बन गए हैं, नाजरा पढ़ने वालों ने भुला दिया है बिल्कुल। ऐसे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे नेट चला रहे हैं और वो 1 घंटा भी कुरान पाक चलाने के लिए तैयार है। मुसलमानों ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, अज़ामात को दावत ना दो, अल्लाह के वास्ते बस करो जी। सुबह का खोया शाम को वापस आए, खोया नहीं कहते हैं। जिसने कुरान पाक नहीं पढ़ा वो कुरान पाक पढ़े, जिसने पढ़ लिया है वो अपना ठीक कर ले अपने इमामों के पास बैठकर जी। और जो हाफिज हैं वो रोजाना 2 पारे नफलों में पढ़ें, रमजान से पहले गर्दान निकाल ले नमाज के अंदर, और कुरान पाक को रमजान के अंदर इत्मीनान के साथ पढ़ो, वो सुनो। ये जो 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में सुनते हैं, ये नहीं संभाल पाते हैं। पीछे सुनने वाले वो शौक से नहीं सुनते हैं, बैठे रहते हैं। पढ़ने वाला जल्दी पढ़ता है, सवाब के बजाय अजाब। अपने अपने मसाजिद के अंदर अपने इमामों की कदर करो, अपने सुनने सुनाने वालों की कदर करो, उनकी खिदमत करो, और इत्मीनान के साथ वही 1 सवा पारा पूरे महीना मशगूल रहो। तुम जिस हाफिज के पीछे 10 दिन में सुनोगे, बाद में देख लेना वो हाफिज भी फिर नेट पे उंगली चला लेगा। ऐसा ना करो अल्लाह के वास्ते। अपने हाफिजों को अपने घरों में पढ़ लो, हमें कोई इनकार नहीं है, मगर वही इत्मीनान के साथ 1 सवा पारा पूरे महीने तुम भी मशगूल रहो, ये हाफिज भी मशगूल रहे। आखिरी बात, जिन बच्चों का अभी हिफ्ज पूरा हुआ है, इनमें आम तौर से बच्चे पांडोली के हैं, बाहर के भी हैं, नलहेड़े के और पांडोली के हैं आम तौर से जी। इनसे बहुत दरख्वास्त है, हमारे मुदर्रिसीन ने जो मेहनतें की हैं, अब उसकी हिफाजत वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब अगर तुम लापरवाही बरतो, बच्चे अपने बच्चे का भी अपने घर में नहीं सुन सकते हो, लापरवाही बरतो जी, तो फिर ये बच्चे हाफिज नहीं रहेंगे। एक हाफिज तैयार होने में आज के मोबाइल के माहौल में, आज के नेट के माहौल में एक हाफिज तैयार होने में कितनी मेहनतें हैं माँ की और अब्बा के और उस्ताद की, वो तुम्हें क्या पता है। कितनी बड़ी मेहनत, कितना बड़ा मुजाहदा है। जिस तरह आज तक सब लगे रहे, माँ भी लगी रही, अब्बा भी लगा रहा, उस्ताद भी लगे रहे, इन सब से दरखास्त है मरने तक लगे रहे। उस्ताद भी समझे ये मेरा शागिर्द है, शागिर्द भी समझे ये मेरा उस्ताद है जी, माँ बाप भी समझे ये हमारा बच्चा है, हमारे आखिरत का जखीरा है। बच्चे भी कदर करें अपने माँ बाप की, सबसे दरखास्त है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, और मेहमानों का खास तौर से। बेचारे मेहमान हमारे माशाअल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं, इसीलिए हमारे मुदर्रिसीन को कहीं चंदा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे मेहमानों का एहसान है, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए कि ये हमारे मुदर्रिसीन रमज़ान गैर रमज़ान ये तो छुट्टी भी नहीं करते हैं, ये शहमाई शस्माई में लगे रहते हैं, और सब जो है पढ़ने पढ़ाने वाले माशाअल्लाह मशगूल रहते हैं। सब पढ़ने पढ़ाना ये इसीलिए हो रहा है, ये अल्लाह पाक ने मेहमानों के दिल में डाल रखा है, सब इनकी मदद करते रहते हैं और ये काम निज़ाम चल रहा है। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त दुआ करें सब, जब कुरान पाक पूरा होता है तो दुआ कबूल होती है, और दुआ के बाद